بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم حساب کیسے دیں گے۔ امتحان کا وقت تو قریب آ گیا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے اوپر، یہ بھی ہمارے ملک کے اندر اتنی بارشیں ہیں، انڈیا نے بھی پانی چھوڑا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا ہمارا اپنا کیا در ہے، ہمارے اعمال ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی طرح رجوع کر لیں گے تو ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو ورنہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بدترین حکمران تمہارے اوپر جو ہے نا مسلط کر دوں گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کسی ریڈی والے سے فروٹ اگر لینے کے لیے جائیں نا تو اس نے خراب لگایا ہوتا ہے، وہ چاہے وہ مالٹے کا موسم ہو، آم کا، کیلے کا، کوئی بھی سیب، تو پیسے وہ دبا کے لے گا لیکن چیز جو ہے نا گندی سے گندی نکالنے کی کوشش کرے گا۔ دکانوں کا اکثر جو ہے نا نام کہیں مکہ، کہیں مدینہ، کہیں اللہ کے نبی کا نام، کہیں بسم اللہ، لیکن نیچے ہم لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، کوئی دودھ میں، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں۔ تو پھر تو نظام نہیں نہ چلے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ پکڑ ہی ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے۔ ابھی یہ ساری کی ساری چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے، چارہ نہیں جانوروں کے لیے، چاہے کوئی جانور دودھ دینے والا ہے یا دودھ نہیں دینے والا، چارہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، یعنی کہ قحط والی بات بن گئی نا۔ تو قحط تو کئی طریقوں سے اللہ پاک جو ہے نا وہ مسلط کر دیتا ہے نا۔ گندم اتنی زیادہ تھی ہمارے پاس، اب بھی ہے، یہ کون سی باہر سے لا رہے ہیں، لیکن دیکھ لو انہوں نے لوگوں کو ایسا پریشان کر دیا ہے گورنمنٹ نے کہ ڈبل سے بھی اوپر ریٹ لے گئے آٹے کا۔ تو جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ تو آٹا جیسا بھی ہو وہ لے لیں گے۔ تو بہت دنیا ایسی بھی ہے جو بیچارے یہاں مزدور آتے ہیں کھانے کے لیے، دیکھتے ہیں انہیں، ایک بندہ سارا دن کام کر کے اور وہ اپنی روٹی بھی نہ کھا سکے، تو یہ اللہ کی پکڑ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ہر حال میں کہ اگر ہم یہ برائیاں چھوڑ دیں نا تو ہمارے معاملات سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی کسی صورت بھی۔ تو جب آدمی کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ پھر نہ تو حرام دیکھے گا نہ حلال دیکھے گا، رشوت بھی لے گا، سرکاری کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے سارے کام کرے گا، تو خواہشیں اس کی بڑھتی جائیں گی۔ تو ضرورتیں جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہیں انسان کی۔ وہ آج کہتے ہیں بہت تعلیم ہے، تعلیم کیسی ہے یار؟ میں نے کل بھی بات کی تھی، جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ لوگ ہمارے باپ دادا زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے اس ٹائم، لیکن ایمان والے لوگ تھے۔ وہ لسی لینی، اس میں تھوڑی لال مرچی ڈال کے اور اسی کے ساتھ لگا کے روٹی کھا لینی، اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ سالن تو کبھی ملتا تھا اس دور میں، لیکن ان لوگوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو آج بھی ہم اگر ضرورتوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ تو ہماری پوری ہو جائیں گی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہی۔ تو اگر ہم جو ہے نا خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا، اور مشکل ہو گیا نا، ابھی بہت مشکل ہو گیا۔ جیسے مرضی دیکھ لو، جس اینگل سے بھی دیکھ لو، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکومت ہی ایسے حکمران ہی ایسے مسلط کر دیے ہیں
کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ عذاب بن گئی ہے. تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم اللہ کی بات مان لیں، سیدھی سی بات ہے، تو اللہ کون سا سارا کہتا ہے کہ تم لوگ ہاتھ میں جو ہے نا کسی لے لو یا کلہاڑا لے کے سارا دن یا 10 من کا وزن اٹھا کے گھومو. آسان سی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، اور 5 ٹائم نماز ہے ایک دن میں. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بندہ چلتا پھرتا بھی کر سکتا ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا بچاء ہے. نہیں تو پھر باغ تو ہم رہے ہیں نا، تو پوری نہیں پڑ رہی کسی کی بھی. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں. تو سیدھی راہ پہ نہیں اگر آئیں گے نا تو پھر پھنس جائیں گے. اس دنیا میں تو پھنسے ہوئے ہیں نا. موت کے ٹائم بھی ہمارا برا شرک ہو جائے گا. قبر میں کیا کریں گے، تو عالم برزخ میں کیا کریں گے، روز محشر والے دن کیا کریں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بات مانیں. جیسے صحابہ کرام ہیں، تو جب وہ اللہ کی مان کے چلے تو اللہ پاک نے ان کو اتنا کچھ دیا، عزت اتنی دی کہ آج 1400-1500 سال ہو گئے ہیں. آج بھی صحابہ کرام کو لوگ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور جتنا میرا خیال میں 2 ارب آبادی قریباً اس ٹائم مسلمانوں کی ہے، تو سارے کو سارے جانتے ہیں نا آج بھی انہیں. تو دوسری طرف آ جائیں، مسلمان بادشاہ اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان میں سے کتنوں کو لوگ جانتے ہیں. صرف انہی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے تحت زندگی گزاری. ان بادشاہوں کے نام آج بھی ہیں، جیسے محمد بن قاسم ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، سلطان محمود غزنوی. تو اگر وہ بھی بدکاری کے راستے کے اوپر چلتے نا تو ان کا بھی آج کوئی نام و نشان نہ ہوتا. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروکاری میں زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے ان کا نام آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. تو زندہ تو نام میر جعفر صادق کا بھی ہے. زندہ تو آخر میں جو مغل بادشاہ آئے ہیں نا، جو آخری آئے ہیں، ان کا بھی ہے. لیکن ان کا کس طریقے سے نام لیا جاتا ہے. زندہ تو علماء کرام کا بھی نام ہے. جیسے وہ ابو الفضل ہے، بیٹا اس کا فیضی ہے، جو اکبر کے بعد دربار میں تھے. تو لیکن اللہ پاک بچائے اس طرح کے نام زندہ نہ رہیں تو ہی بہتر ہے. تو اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو نا کہ ان حکمرانوں کے چکر میں ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوں گی. تو ہمارے گاؤں میں مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بدترین حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دے گا اگر اللہ کی نہیں مانی تو. اس لیے میرے بھائیوں، سیدھے راستے پہ ہمیں آ جانا چاہیے. تو ہماری بہتری اسی میں ہے. نہیں تو ہم بھاگ کے دیکھ لیں. ابھی ادھر سوات میں وہ بنیر میں کیا ہوا، اور یہاں کئی جگہ ہیں. ابھی پنجاب پورے میں پانی پانی ہے ہر جگہ پہ. جو سارا مہینہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا جتنا پیسہ وہ قریباً بلوں کے اندر چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے. تو صرف ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو اللہ کی پکڑ آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہے. تو ابھی تو آہستہ نہیں، ابھی تو بہت، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑا ایک سخت الارم، یہ جو پانی آیا ہوا ہے سارے کا سارا. اور ان حکمرانوں کو تو دیکھ لو، کسی بندے نے کسی کو پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے آٹا اتنا مہنگا کیوں کر دیا، اور چینی اتنی مہنگی کیوں کر دیا. 1 سال کے اندر وہ پہلے 130 روپے تھی،
یعنی 70 80 90 روپے ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور جس کو پوچھ لو نا وہ آرام خور بولتا ہے وہ آپ پکڑیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کیا کریں گے، وہ تو ان کا سارا کیا در ہے، خود ان کی اپنی ملیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھنے کے نا، یہ ان کے ساتھ مغز ماری کرنے کے، ان کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، رب ذوالجلال سے رابطہ کر لیں، اسے معافی تلافی کرنے کی کوشش کریں تو وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔